دنیا کا ایک ہی اجتماع رہ گیا جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں. کووڈ کے زمانے میں بھی ہوا, لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہوا. الحمدللہ فضا کھل گئی ہے تو خوب مجمع آیا. 2 مرتبہ اجتماع ہوا, ایک ہفتہ ایک اجتماع, ایک ہفتہ ایک اجتماع, یعنی آدھا ملک ایک ہفتہ اور آدھا ملک اگلے ہفتہ. تو 4 لاکھ کا مجمع تھا. ایک میں 4 لاکھ, ایک میں 4 لاکھ, یعنی کل 8 لاکھ. یہ تو تبلیغ والوں کا حساب ہے, ورنہ اخبار والے تو ایک اجتماع 10 لاکھ بولتے ہیں, اور ان کا حساب بھی صحیح ہے, ہمارا حساب بھی صحیح ہے. ہمارا حساب یہ ہے کہ اس پنڈال میں ایک وقت پر کتنا مجمع رہتا ہے, ہم یہ حساب کرتے ہیں کہ 4 لاکھ آدمی اس میں ایک وقت پر رہ سکتے ہیں. پنڈال کی لمبائی چوڑائی اس حساب سے ایک وقت پر 4 لاکھ آدمی. یہ ہمارا حساب ہے, اور ان کا حساب یہ ہے کہ صبح سے شام تک کتنے آئے کتنے گئے. رہنے والے جو ہیں ہی, آنے والے جانے والوں کو بھی وہ حساب کرتے ہیں. صبح سے شام تک کوئی 1 مجلس میں آیا, کوئی 2 مجلس میں آیا, تو وہ ہر آنے جانے والے کا حساب کرتے ہیں اور بولتے ہیں 10 لاکھ. وہ بھی صحیح ہے, وہ ہر آنے والے کا شمار کرتے ہیں اور ہم رہنے والوں کا شمار کرتے ہیں کہ کتنے وہاں ٹھہرے, کتنے وہاں سوئے, کتنے وہاں اعمال میں شریک ہوئے. تو بڑی خوبی اس مجمع کی یہ ہے کہ وہ اجتماع میں بھی مسجد وار آتے ہیں, مسجدوں سے جماعتیں بنا کر آتے ہیں, اپنی اپنی مسجد کی جماعت کو لے کر آتے ہیں, اور وہ وہاں والے بمبو کاٹ دیتے ہیں اجتماع میں. اوپر کا کپڑا ہر مسجد والے کو لگانا پڑتا ہے, تو وہ کپڑا اپنا لے کر آتے ہیں. بمبو پہلے سے کاٹ دیتے ہیں اجتماع میں, لیکن اوپر کا جو کپڑا ہے شامیانے کا, وہ ہر علاقے والے جن کو جو جگہ دی گئی ہے وہ اپنے علاقے کا اپنے شامیانے کا پردہ وہ لے کر آتے ہیں اور آگے خود باندھتے ہیں. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے ان کی. اور ہمیں سب جیسے ہمارے یہاں عام طور پر اجتماع میں عمومی اجتماع میں ایک بڑا مجمع چلتا پھرتا رہتا ہے, وہاں وہ نظر نہیں آتا. سارا مجمع اعمال میں ہوتا ہے. حالی اوقات میں بھی آپس میں وہ مسیحات جماعت بیٹھتی ہے, مذاکرے کرتی ہے, مجمع ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے. یہاں تک کہ کھانا بھی کینٹین سے لا کر وہی بیٹھ کے اجتماع کھاتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ کھانے کے وقت پر بھی مجمع اجتماع میں ہی رہتا ہے. ہر 2 ساتھی جاتے ہیں, برتن ہوتے ہیں ان کے پاس, اور 2 ساتھی جا کر کے وہ کینٹین سے, یعنی تام خانے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, تام خانے, تو تام خانوں سے ان کے ساتھی ہوتے ہیں, ان کے حساب سے وہ کھانا لے کر آتے ہیں اور اجتماع گامی ہی میں اور اس پر کھان بچا کر, جیسے ایک جماعت چل رہی ہے. جماعتوں سے کہتے ہیں نا کہ ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے مت کھاؤ, تمہیں پکانے کا موقع نہیں ملا. جماعت ایسے وقت پر کسی گاؤں میں گئی کہ پکانے کا موقع نہیں ملا, ہوٹل سے کھانا لینا ہے تو ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے مت کھاؤ. 2 ساتھی جا کر ہوٹل سے کھانا لے آؤ اور لا کر مسجد میں بیٹھ کے کھاؤ. تو یہ وہ اجتماع میں کرتے ہیں. اپنے ساتھیوں کے لیے برتن لاتے ہیں, دسترخوان ہوتا ہے, وہ جا کر کے ساتھیوں کے لیے کینٹین سے کھانا لا کر وہیں بیٹھتے ہیں. تو عام طور پر مجمع اجتماع گاہ سے باہر جاتا ہے, سوائے اس کے کہ وہ استنجے کے لیے یا وضو کے لیے جائیں,
باقی اور کسی ضرورت کے لیے وہ باہر نہیں جاتے. یہ بڑی خوبی ہے اس مجمے کی. طلب والا مجمع، سکون والا مجمع اور اعمال میں جڑنے والا مجمع. بیرون ایک ہی جگہ رہیں گے آپ دنیا میں تو بیرون کے 10,600 افراد آئے جو 107 ملکوں سے آئے. 107 ملکوں کے 10,600 افراد. ان کا قیام الگ تھا. ان کو کھانا وہیں سے کھلایا جاتا تھا. یہ 10,600 کے مجمع کو کھانا کھلانے کی خدمت رائے گنج کے مدرسے کے طلبہ کرتے تھے. چھوٹی جماعت سے لے کر بڑی جماعت تک جو اس سال عالم بن کے نکلنے والے ہیں شعبان میں، وہ بھی خدمت میں لگے ہوئے. یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ پورے 10,000 کے مجمع کی کھانا کھلانے کی خدمت وہ رائے گنج کے طلبہ کرتے ہیں اور وہ سارے بچوں کو اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور سعادت سمجھ کر ان کی خدمت سمجھتے تھے، اپنی سعادت سمجھتے تھے. کوئی شور غل ہنگامہ کچھ نہیں، خاموش کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہے. مہمان آ رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، ان کو کھانا لا کر رکھا جا رہا ہے. کھانے کے بعد وہ فارغ ہو کے دوسرے آگے بیٹھتے ہیں تو سارے مہمانوں کو کھلانا، ان کے برتن صاف کرنا، پھر اگلے کھانے کے لیے تیاری کرنا پورے 3 دن اور پھر بعد کے پورے 3 دن. بلکہ بیرون کے مہمان تو پورا ہفتہ رہتے ہیں. ان کی جماعتیں بند کی ہیں، جانے میں ان کو تاخیر ہوتی ہے، جماعتوں کے نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے، تو تقریباً پورا ہفتہ اور پورا ہفتہ خدمت مدرسے کے طلبہ کرتے ہیں. اور سارے اساتذہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. سارے اساتذہ، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے اساتذہ، وہ اپنے طلبہ کو ساتھ لے کر خدمت کرتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں، طلبہ بھی کرتے ہیں. تو اس طرح ماشاءاللہ وہ ایک عجیب نورانی منظر ہے. پہلے اجتماع سے 2,880 جماعتیں نکلی. 2,880. اس میں بیرون سے آنے والے مہمانوں کی جماعتیں 741، یعنی جو مہمان بیرون سے آئے تھے اس کا 70% وہ جماعتوں میں نکل گئے. صرف اجتماع کے لیے نہیں آئے. 10,600 کا جو مجمع آیا اجتماع میں اس کا 70% مجمع جماعتوں میں نکل گئے. 4 مہینے چلا. تو بیرونی ملکوں سے آنے والے مہمانوں کی جماعتیں 741. یہ پہلے اجتماع تھا. اور بیرون ملک جانے والی سال اور 7 ماہ ان کا تشکیل ہوتی ہے، سال کی اور 7 مہینے کی. بڑی تشکیل 7 کی، 7 سال کی، چھوٹی تشکیل 7 مہینے کی. اور 90 پر ایک جماعت ہے. بیرون سال کی جماعتیں. اندرون ملک میں بھی ان کی سال کی جماعتیں چلتی ہیں. اندرون ملک میں سال کی جماعتیں 50 پر 4. یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سال کی جماعت اندرون میں چلتی ہے. 3 چلے اور چلے کی جماعتیں 1,533. اس طرح 2,880 جماعتیں نکلی. یہ پہلا اجتماع، پہلا حصہ. دوسرے حصے میں جو بیرون والے ان کو بیٹھنے کے لیے ان کو ویزے دیر سے ہوئے، وہ پہلے میں نہیں آ سکے، دوسرے میں آئے، وہ بھی
جماعتوں میں گئے 245 جماعتیں بیرونی ملکوں سے آنے والے مہمانوں کی. تو اس طرح 1000 جماعتیں بیرون والوں کی جماعتیں، 1000 جماعتیں بیرون سے آنے والوں کی جماعتیں جو اندرونی ملک کچھ بیرون سے آنے والے مہمان ہیں، ان کی 1000 جماعتیں دونوں اجتماع سے ملا کر. اور بیرون میں جانے والی جماعتیں دوسرے اجتماع میں 97. تو اگر اس طرح ملا لیا جائے تو 180 پر 8 جماعتیں بیرونی ملکوں میں گئی 7 ماہ اور سال کی. اندرونی ملک سال کی جماعتیں دوسرے اجتماع سے 56، پہلے میں 54، دوسرے میں 56. تو اس طرح 110 جماعتیں سال کی 110 جماعتیں. ایک ہی جگہ ہے جہاں یہ سال کی جماعتیں اندرون میں بھی چلتی ہیں، بیرون میں بھی چلتی ہیں. تو 110 جماعتیں اندرون ملک سال کی. اور چلے کی جماعتیں 1733، پہلے میں 1500، دوسرے میں 1700. اس طرح کل جماعتیں جو اجتماع سے نکلی وہ 2 اجتماع سے وہ 5441 جماعتیں، 5441 جماعتیں یہ جو دونوں اجتماع سے نکلی. 104 جماعتیں 1600 مہمان. اکثر بیانات ہمارے یہاں سے جانے والے حضرات کے ہوئے تو عمومی بیانات تو ہوئے، لیکن جو خاص مجلسوں میں بات ہوئی تو ایک دنیا بھر کے جو مشورے والے تھے، جو مشورے کے لیے جمع ہوئے تھے، ان میں مولانا ابراہیم صاحب کا جو بیان ہوا وہ میں سنانا چاہتا ہوں. یہ 106 ملکوں کے شورا والے ذمہ دار علماء خواص یہ جو مشورے میں جمع ہوئے ان میں مولانا نے جو بات کی وہ سنانا چاہتا ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو ایک نعمت ملی ہے، اور وہ بڑی نعمت قرآن کریم ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی بڑی نعمت، دین بھی بڑی نعمت ہے. قرآن کریم بھی نعمت ہے، دین بھی نعمت ہے. اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو چیز آتی ہے اس کی بنیاد امانت پر ہوتی ہے. کہ حضور کی امانت داری سب سے پہلے ظاہر ہوئی. لوگوں نے آپ کو امین پایا. 40 برس تک آپ کی امانت داری کا تجربہ ہو چکا تھا. اس کے علاوہ کوئی چیز حضور میں لوگوں نے نہیں دیکھی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، حضور کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ میں نے ایک عمر تمہارے حضور کے بارے میں ارشاد ہے کہ میں نے ایک عمر تمہارے بارے میں گزاری ہے، تم سمجھتے رہی ہو. تو امت میں آپ کی امانت داری ظاہر ہوئی. اور امانت داری کے ظاہر ہونے کی حکمت کو اللہ ہی جانتے ہیں. بظاہر حکمت یہ ہے کہ دنیا دارالحقوق ہے، یہاں حقوق ہے. اللہ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق ادا کرنے ہوں گے. حقوق کی اچھی بری پاداشت ہوگی. اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، نبی کے حقوق بھی ہیں، کتاب کے حقوق بھی ہیں. غرض یہ کہ جتنے تعلقات کتنے حقوق. یہ بنیاد ہے حقوق کی. حقوق تعلق کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. مال سے تعلق ہے
تو مال کو زائل نہ کیا جائے. غرضے کے جتنے تعلقات اتنے حقوق. دنیا دارالحقوق ہونے کی وجہ سے حقوق کی حفاظت کی ایک ہی طاقت ہے امانت داری. امانت داری سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. امانت نہ ہوئی تو حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین فرمایا گیا ہے. لوگوں نے مسلسل ایک مدت تک آپ کو اسی طرح پایا کہ آپ کو امین کہا، اپنے معاملے میں بھی، لوگوں کے معاملے میں بھی، اور اللہ کے معاملے میں بھی. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ اس آدمی نے ایسا کیا ہے، بلکہ ہر ایک کے دل میں آپ کا احترام ہے. چنانچہ وہ سنبھالنے کے لیے اپنی امانتیں آپ کو دیتے تھے. اگر کوئی مسئلہ آتا تو آپ کے حوالے کرتے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں گے. حضرت اسود کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے حضرت اسود کا مسئلہ آپ کے حوالے کیا. وہ اسی وجہ سے تو ہمارے دین کی اصل بنیاد اور ہمارے کام کی اصل بنیاد وہ امانت داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ دین کا کام کیا جائے. چنانچہ نماز کو امانت بتایا گیا ہے. نماز کو امانت بتایا گیا ہے کہ پوری پوری ادا کرو، پوری پوری ادا کرو. وضو کو امانت بتایا گیا ہے. مال کو امانت بتایا گیا ہے. تو ہماری طرف امانتوں کا ڈھیر ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے امانت داری کے سوا کوئی دوسری صفت نہیں. ایمان اور امانت کا جوڑ ہے. ایمان اور امانت کا جوڑ ہے. لا ایمان لمن لا امانت اللہ. اس آدمی کے دین کا کیا بھروسہ جس کے اندر امانت داری نہیں. لا ایمان لمن لا امانت اللہ. اس آدمی کے دین کا کیا بھروسہ جس کے اندر امانت داری نہیں. غرض ہے کہ دین کے کام کا تعلق امانت داری کے ساتھ ہے. اور امانت داری کا کیا مطلب ہے؟ امانت داری کا کیا مطلب ہے؟ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کی طرف سے امانت داری کا پہلو ہونے کی وجہ سے جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. یہ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف جاتا ہے. دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے. دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے. یہ امانت داری کا تعلق ہے کہ ان کی خیر خواہی میں کام کرو. چنانچہ ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنی قوم کی، اپنی امت کی خیر خواہی کو ظاہر کرتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے تم سے کیا لینا ہے. اتنی لکم ناصح امین، کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا امانت دار ہوں. میرے پاس تمہارے لیے امانت ہے جو مجھے تم کو دینی ہے. میرے لیے تمہارے پاس امانتیں ہیں جو مجھے دینی ہے اور خیر خواہی سے دینی ہے. مجھے کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور میرا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے. تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا تم سے کوئی تقاضا نہیں. میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا، نہ مال نہ مرتبہ نہ کچھ نہیں. میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا، نہ مال نہ مرتبہ کچھ نہیں. میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے امت کے لیے خیر خواہی کی جائے کہ ان کا نفع کس چیز میں ہے، ان کی کامیابی کس چیز میں ہے، ان کی رہبری کی جائے. اور اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے. اور اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے آپ کو متہم سمجھے، قصوروار سمجھے. اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے کو متہم قصوروار سمجھے. سہیل بن حنیف ایک مشہور صحابی ہیں. وہ عام طور پر لوگوں کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اتہموا انفسکم، قصور اپنا سمجھا کرو، قصور اپنا سمجھا کرو. کیونکہ آدمی اپنا قصور سمجھتا ہے تو اس کی اصلاح آسان ہوتی ہے. قصور دوسرے کا سمجھے گا تو اس کی اصلاح مشکل ہوگی. کہ ہاں اس کام میں میرا قصور ہے، کہ اصل میں مجھ سے کوتاہی ہوئی،
اپنے کو قصوروار سمجھو گے تو اس کی تصحیح، اس کا صحیح کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر دوسروں کو متہم کرو گے تو اس کی تصحیح مشکل ہے، کیونکہ جس کو متہم کرو گے وہ مدافعت کرے گا۔ اس لیے کہا کہ اتہموا انفسکم، ہمیشہ کسی مسئلے میں کوئی بات ہو تو قصوروار اپنے کو سمجھا کرو، تو یہ اصلاح کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ انبیاء کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے، انبیاء کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ستاری کرنا۔ انبیاء کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے بندوں کی ستاری کرنا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کرنا۔ یہ خاص بات ہے انبیاء کی، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، کہ اللہ نے ان کو اسی لیے بنایا تھا کہ ان کی خاص توجہ آخرت تھی۔ اس لیے بندوں کی ذات کا معاملہ ہو، اللہ کی ذات کا معاملہ ہو یا اپنی ذات کا معاملہ ہو، بندوں کی ذات کا معاملہ ہو، اللہ کی ذات کا معاملہ ہو یا اپنی ذات کا معاملہ، ان سب کے بارے میں یہ حضرات اپنی آخرت کو سامنے رکھتے تھے۔ اور یہی اصل ہے کہ جو اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے کہ اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کا پابند بنائے اور موت کے بعد جو کام آئے وہ کام آج کر لے، موت کے بعد جو کام آئے وہ کام آج کر لے۔ یہی دعوت ہے کہ اپنے کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کر لے۔ اللہ تعالیٰ سوائے دین کے کسی چیز سے راضی نہیں ہوگا۔ اپنے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین پسند کیا ہے، تو ہماری طرف سے بھی دینداری کو اللہ پسند کرے گا۔ بے دینی پسند کرنے کا سوال نہیں ہوتا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کیا ہے، تو اس کے خلاف ہماری طرف سے کوئی بات کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے تقاضا ہے کہ ہماری اپنی زندگی دین کے ساتھ ہو، ہماری اپنی زندگی دین کے ساتھ ہو، ایمان، عبادات، اخلاق، خیر خواہی، آخرت طلبی، ایمان، عبادات، اخلاق، خیر خواہی، آخرت طلبی، یہ ہمارے کام ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنا، جیسے صحابہ کرام نے کیا کہ ہم نے اطاعت کو اپنے ذمے لیا ہے، ہم ہر حال میں اطاعت کریں گے، غریبی آئے تو غریبی میں اطاعت کریں گے، مالداری آئے تو مالداری میں اطاعت کریں گے، کوئی ہم کو پوچھیں گے تو اطاعت کریں گے، کوئی نہیں پوچھیں گے تو بھی اطاعت کریں گے، کوئی ہمیں آگے کرے تو بھی اطاعت کریں گے، کوئی پیچھے کرے تو بھی اطاعت کریں گے۔ ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے خیر کی کہ کوئی ہم کو پوچھے کوئی نہ پوچھے، ہم ہر حال میں اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، وہ سب سے مشکل کام ہے کہ کوئی ہمیں نہ پوچھے تب بھی ہم کام کرنے والے ہیں، کوئی ہمیں نہ پوچھے تب بھی ہر حال میں ہم کام کرنے والے ہیں۔ جو مخلص ہے اس کو اپنے لیے کام کرنا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ ہمارے شیخ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جب ان کے سامنے کسی کا تعارف کراتے تھے کہ یہ فلاں حاجی صاحب ہیں، تو فرماتے ہیں ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک حاجی صاحب کا حضرت شیخ سے تعارف کرایا کہ یہ فلاں حاجی صاحب ہیں، تو فرمایا ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، چاہے حاجی صاحب ہو چاہے قاضی صاحب ہو، نہیں کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ یہی اصل بات ہے کہ آدمی اپنی خیر خواہی کرے، اور اپنی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے، حقوق ادا ہو جائیں، یہی دو باتیں ہیں۔
دنیا میں اسی کے لیے کام کرنا ہے، دنیا میں اسی کے لیے کام کرنا ہے، اسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے۔ ہر آدمی کی صلاحیت اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، ہر آدمی کی صلاحیت اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک آدمی جس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں تو وہ صلاحیتیں، تو یہ صلاحیتیں امانتیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لگاؤ۔ دین کی دعوت کا سب سے بڑا گل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں۔ اگر یہ صلاحیتیں کام پر نہ لگی، دین کی دعوت کا سب سے بڑا گل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں۔ اگر یہ صلاحیتیں کام پر نہ لگیں تو یہ اس کی ذات کے ساتھ دفن ہو جائے گی، زندہ درگور ہو جائے گی، کام بھی نہیں ہوا، صلاحیتیں قبر میں چلی گئی۔ لیکن اگر کام ہوا تو وہ صلاحیت کام کرے گی۔ اسی لیے دین کی دعوت میں محنت، دین کی محنت میں بڑا گل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں۔ دین کی دعوت میں محنت میں بڑا گل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں۔ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حق پر لگایا، اور ان کی صلاحیت کیسی کیسی ہے کہ ایک ایک کی صلاحیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، اور ان کی حضور کی صحبت کی برکت اور ان کی محنت اور قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، اور اجاگر کرنے کی وجہ سے پوری امت کو اس کا نفع ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ جو کچھ نفع ہو رہا ہے وہ سب صحابہ سے ہی چلا ہے، سب صحابہ سے چلا ہے۔ حضور کی صحبت کی برکت سے، ان کی قربانیوں اور محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، اور اجاگر کرنے کی وجہ سے پوری امت کو اس کا نفع ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ وہ آدمی خوش نصیب ہے کہ اس کی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے، کہ ان کے ذریعے دنیا کا شر مٹ گیا اور ان کے ذریعے خیر وجود میں آیا۔ دونوں پہلو آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں، خیر اور شر، دونوں پہلو آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں، خیر اور شر۔ شر کے پہلو کو دبانا، شر کے پہلو کو دبانا، یہ دونوں پہلو ہیں زندگی میں، شر کے پہلو کو دبانا اور خیر کے پہلو کو اجاگر کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اس سے وہ اپنی دعوت کے ذریعے صلاحیتوں کو کام پر لگاتے ہیں، ورنہ صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور آدمی کے ساتھ دفن ہو جاتی ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ حضور نے اپنے علم و ہدایت کو بارش کے پانی سے مثال دی ہے کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے برسنے والا پانی، آسمان سے برسنے والا پانی زمین کی صلاحیتوں کو نکالتا ہے۔ یہ زعفران کی زمین ہے، یہ جو کی زمین ہے، یہ باغ کی زمین ہے، یہ کھیتی کی زمین ہے، کہ جس حساب سے وہ پانی کے ذریعے سے خیرات وجود میں آتی ہیں، ایسی ہی انبیاء کرام کی دعوت اور محنت کے ذریعے اللہ نے انسانی نفوس میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں اور جو خیر رکھی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے محنت کا اور دعوت کا اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا۔ وہ اپنی صلاحیتوں سے ایک طرف اللہ کو راضی کرے،
دوسری طرف دنیا کے اندر اس کے حقوق کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرے اور ان سب کے مجموعے سے وہ اپنی آخرت بنائے. یہی بڑی بات ہے. انبیاء کرام کو دیکھیں, ان کی نگاہ آخرت پر ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ الذکر الدار. اور صحابہ کو دیکھیں, ان کی نگاہ آخرت پر ہے. انا ہممنا الآخرہ ولیس ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے اپنی آخرت بنانے کے لیے ہیں, دنیا بنانے کے لیے نہیں ہیں. دنیا تو گزرگاہ ہے, متاع ہے, اس سے تو آدمی فائدہ اٹھا لے گا, لیکن اصل آخرت ہے, وہ ٹھکانا ہے, وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے, اس کا بننا ضروری ہے. حدیث کی دعا ہے, اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التي فيها معاشی واصلح لی آخرتی التي فيها معادی. اے اللہ میری دنیا آباد فرما دے, یہ میری گزرے. اے اللہ میری آخرت سنوار دے, کہ آخرت تو میرا ٹھکانا ہے, اور مجھ کو زندہ رکھ جب تک میرے لیے خیر ہے. وجعل حیات زیادۃ لی فی کل خیر. مجھ کو زندہ رکھ جب تک میرے لیے خیر ہے. دعائیں بھی رہبری کے لیے سکھائی گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں بھی نبی ہیں اور دعا میں بھی نبی ہیں, کہ تمام ضرورتوں پر اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بیان ہے, لیکن میں انشاءاللہ کسی اور وقت سناؤں. ایک ضروری بات اور یہ عرض کرنی ہے کہ 13, 14, 15 جنوری کو ٹوکی کا اجتماع ہے, بنگلہ دیش کا. 13, 14, 15 جنوری, اور یہ اجتماع 2 سال کے بعد ہو رہا ہے. 2 سال میں کیا اجتماع کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا, تو 2 سال کے بعد یہ اجتماع ہو رہا ہے. ہمارے حضرات نے مشورے سے اس کی اجازت دی ہے کہ 2 ماہ کی جماعت بنا کر جائیں, 2 ماہ کی جماعت بنا کر جائیں, اور 2 ماہ کی جماعت وہاں کام کریں, اور پھر اجتماع میں بھی شریک ہو. 1 دسمبر سے اگر جماعتیں نکلیں گی تو انشاءاللہ وہاں 2 ماہ ان کے لگیں گے, اور اجتماع میں بھی کی شرکت ہو جائے گی 13, 14, 15 جنوری. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا موقع ہے. یہ 2 ہی اجتماع تھے دنیا میں, ایک رائمنڈ کا اجتماع, ایک ٹوکی کا اجتماع. دنیا میں 2 ہی اجتماع تھے, اور یہ 2 سال سے ٹوکی کا نہیں ہوا. اس مرتبہ یہ ہو رہا ہے. تو ہمارے حضرات نے مشورے میں اس کی اجازت دی ہے کہ 2 مہینے کی جماعتیں بنا کر اچھی مضبوط جماعتیں, اجتماع کے شوق پر جانے والے نہیں, پہلے محنت کرنے والے, پھر اجتماع بھی شریک ہو. ایسی مضبوط جماعتیں 2 ماہ کی. 1 دسمبر سے جماعتیں, آج کیا پہلے 22 ہے, 22 نومبر. آپ کے اس ہفتے میں محنت کر کے جماعت بناؤ اور جماعت لے کر کے ہو گئی 2 مہینے.